بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کو ہم کو حکم دیا ہے، تو ہم کو ان کاموں کو کرنا چاہیے بقرعید کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں نا، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں، یعنی کہ اگر ان کو وہ قربانی کر رہے ہو نا تو پھر ان کو چاہیے کہ ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں، یہ افضل کام ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جو یہ مشہور ہے نا کہ اگر کسی نے ناخن اور بالوں کو کاٹ لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ناخن اور بال کو کاٹنے یا نہ کاٹنے سے قربانی کا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ رہا سوال شرمگاہ کے بالوں کا، تو اگر شرمگاہ کے بال 40 دن کے اندر اندر صاف کرنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہو کہ آپ 40 دن یعنی کہ قربانی کے بعد بھی اگر آپ منہ زیر ناف کو صاف کرتے ہیں تو 40 دن نہیں ہوں گے، تو پھر آپ اس کو قربانی کے بعد صاف کر لیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اگر آپ 10 دن تک رکیں گے تو پھر یہ 40 دن سے زائد ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ ان دنوں میں ہی شرمگاہ کے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو صفائی ہے وہ اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پھر ہمیں مستحب پر عمل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہمیں صفائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں ہمیں صدقات کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا جو صدقہ ہے نا وہ قربانی ہی ہے۔ قربانی بھی صدقات میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہ چونکہ واجب ہے لیکن صدقات میں اس کا شمار ہوگا۔ اس میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو پھر 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں بھائی آپ ان 3 دن جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، وہ عید کا دن کہلاتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ کے جو دن ہے نا پورے مہینے میں اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کی ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت کرنا چاہیے، جب تک قربانی نہ ہو جائے نا جب تک ہم کو زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنا چاہیے، چاہے آپ قربانی کرا رہے ہوں یا نہ کرا رہے ہوں، یہ عمل کرنا سب کو چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ قربانی کرا رہا ہے بس وہی نوافل پڑھے، بس وہی استغفار پڑھے، بس وہی یہ سارے کام کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عام بندہ بھی عبادات میں تو وہ تو عبادت کے لیے قید تھوڑی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو تو ہی عبادت کریں گے، جب آپ قربانی کرائیں گے تو بھی آپ عبادت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کرا پا رہے ہیں، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ اعمال کیجئے، یہ عمل کیجئے، اپنے جو آپ کے اعمال ہیں نا ان کو بڑھا دیا کریں، تہجد کی پابندی کر لیا کریں۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کو پھر 9 تاریخ سے تو وہ شروع ہوتی ہے نا تسبیح جو پڑھی جائے گی، وہ تسبیح شروع ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے۔ 9 سے 13 تک قربانی کے آخری دن تک وہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھی جائے گی، لیکن 9 تاریخ سے پڑھی جائے گی۔ 1 تاریخ سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد ہمیں اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بہتر ہے وہ سب سے پہلے صدقہ، اس کے علاوہ پھر نوافل کی کثرت، اس کے علاوہ استغفار، اس کے علاوہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ دعا خصوصی طور پر کیا کریں۔ جو قربانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور سے بندوں کو دیکھ کر خصوصی طور پر رشک فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے پھر لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو بندہ قربانی نہیں کرا پا رہا ہے وہ یہ دعا کیا کرے کہ اے پروردگار عالم ہمیں بھی صاحب استطاعت بنا دے، ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ جو فضائل والے کام ہیں نا، فضیلت جو بہت سارے کام رکھتے ہیں، ان فضائل والے کاموں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ان فضیلت والے کاموں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ اگر ہم قربانی میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں تو کم سے کم نوافل میں حصہ لے لیں، ہم صدقات میں حصہ لے سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار میں حصہ لے سکتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے کام ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ان 10 دنوں میں ہم یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم ہمیں صاحب استطاعت بنا دے۔ جو صاحب استطاعت ہے قربانی کرا رہے ہیں وہ یہ دعا کریں کہ مولا ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صرف قربانی کرنا یہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا اور نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس تقوی کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔ یہ تو نہیں کہہ رہے ہو کہ یار یہ میں اتنے کا لے کر آیا، میرا بکرا اتنا بڑا ہے، میں اتنے کا لے کر آیا، یہ باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ
اور بہت ہی تقوی کے ساتھ، بڑی اچھی نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم کو قربانی کرنا چاہیے، دکھاوے میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو قربانی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ قربانی کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔